تھی کہ استغفار کی کثرت، اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگتے۔ آج لوگوں کو شیطان نے ایک عجیب گمراہی میں ڈال دیا ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جو یہ نقصان ہو گیا۔ تو جن گناہوں کا تجھے پتہ ہے ان کی تو نے توبہ کی ہے؟ ایک بندہ اسی طرح کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا عشاء کی نماز ہو چکی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ کہہ رہے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی تم نے جملہ بولا تھا نا ایک، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ پھر گردن پہ خارج کرنے لگ گیا۔ تو بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا؟ نبی کریم علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح شام استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جو گناہوں سے بالکل پاک ہے، جس سے گناہ ہوگا ہی نہیں، جس کے سسٹم کے اندر اللہ نے گناہ رکھا ہی نہیں ہو، وہ کر ہی نہیں سکتا گناہ، وہ جب توبہ استغفار کر رہا ہے تو ہمیں شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ تم نے گناہ کون سا کیا ہے جو توبہ کرو گے، جو استغفار کرو گے۔ توبہ استغفار کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے، کرنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جس کی طرف اس کی سوچ بھی نہیں گئی ہوتی، اور جو جہاں جہاں معاملات میں وہ پھنس چکا ہوتا ہے اللہ وہاں سے اس کو نکالتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرو۔ نبیوں نے اپنے امتیوں کو استغفار کی ترغیب دی۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرنے والے جس قوم میں ہوتے ہیں اس قوم پر وقت کی بارشیں ہوتی ہیں، اس قوم پہ رحمت والی بارشیں آتی ہیں، ورنہ بارش یا تو ہوگی ہی نہیں، یا پھر ہوگی تو وہ عذاب بن کر ہوگی، سب کچھ خراب کر دے گی۔ تو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جتنا ہم مضبوط کرتے جائیں گے، اتنا دنیا کے ہم اور غم اور فکر اور ٹینشن اور ڈپریشن، اس کے منفی اثر سے ہم محفوظ رہیں گے۔